السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایک ایسے مرد مومن کا جس کے علم نے دلوں کو روشن کیا، جس کے کردار نے امت کو جھنجھوڑ دیا اور جس کی شہادت نے تاریخ اسلام میں ایمان و عزت کی ایک نئی داستان رقم کی۔ یہ ہے شہید بالا کوٹ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ علم و تقوی آپ کی وراثت تھی اور دعوت دین آپ کا مشن۔ آپ نے بر صغیر کے مسلمانوں کے عقائد کو درست کرنے کے لیے قلم اٹھایا اور تحریر کی وہ شہر آفاق کتاب تقویۃ الایمان، جس نے دلوں میں توحید کی روشنی جگائی اور قوم کو بدعات و خرافات کی زنجیروں سے نکالا۔ آپ صرف قلم کے مجاہد نہیں تھے، بلکہ آپ نے تلوار اٹھائی اور میدان بالا کوٹ میں وہ باب رقم کیا جسے تاریخ آج بھی شہادت کی خوشبو کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ تو چلیے آج کے اس MJZ بایوگرافی کے ایپیسوڈ میں اسی مرد مجاہد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 12 ربیع الثانی 1193 ہجری مطابق 29 اپریل 1779 عیسوی کو اپنے ننیحال پھلت ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دادا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، جو مولوی علاء الدین فلتی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ نے جب ہوش سنبھالا تو قرآن شریف حفظ کرنے کے لیے ایک معلم کے پاس بٹھا دیا گیا۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن شریف حفظ کر لیا۔ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کو ترجمہ و معانی قرآن سے بھی آگاہ کیا گیا اور ریاضی بھی پڑھائی گئی۔ آپ کی عمر 6-7 سال کی ہوگی جب آپ کو اقلیدس کے اصول موضوعہ و متعارفہ پڑھائے اور سمجھائے گئے۔ ریاضی کی اہم معلومات آپ نے زمانہ حفظ کتاب اللہ ہی میں حاصل کر لی۔ اس کے بعد 2-3 برس میں صرف و نحو کی کتب متداولہ اپنے والد بزرگوار سے نکال لی اور صرف و نحو میں مہارت تامہ حاصل کر لی۔ اس کے بعد کچھ معقول کی کتابیں بھی اپنے والد سے پڑھی۔ بچپن ہی میں آپ کے والد محترم حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت سے حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنے دامن تربیت میں لے لیا اور بالکل اپنی اولاد کی طرح آپ کا خیال رکھا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد زیادہ تر کتابیں حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے پڑھا۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی، آپ اس وقت صدرہ پڑھتے تھے۔ تمام موقوف علیہ کتابیں ختم کر لینے کے بعد حدیث شریف حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں پڑھی۔ 15-16 سال کی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہو چکے تھے۔ آپ کے خاندان میں علوم نقلیہ کے ساتھ ساتھ علوم عقلیہ کا بھی رواج تھا، اس لیے آپ نے علوم نقلیہ و عقلیہ دونوں میں دستگاہ کامل حاصل کر لی تھی۔ اس خاندان میں تاریخ و جغرافیہ بھی پڑھنے پڑھانے کا دستور تھا۔ اس زمانے میں جغرافیہ کی جو کتابیں مسلمان مصنفوں کی شامل درس تھیں، وہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی۔ آپ تاریخ سے بھی بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ بہترین ذکاوت، اعلیٰ درجے کی ذہانت اور ایک عمدہ حافظہ قدرت کی جانب سے آپ کو ودیعت کیا گیا تھا۔ قلبی قوت، دینی جرأت اور مذہبی حمیت کے ساتھ ساتھ یہ علمی پختگی بھی جو زمانے طالب علمی سے آپ کو من جانب اللہ حاصل ہو چکی تھی، اس پائے کی تھی کہ آپ کے معاصرین میں سے بڑے بڑے دعوے داران علم کو آپ کی قابلیت کا لوہا ماننا پڑا اور آپ کی علمی ہیبت ان کے قلوب پر ہمیشہ طاری رہی۔ آپ نے گھوڑے کی سواری میاں رحیم بخش چابک سوار سے سیکھی کہ چاہے کیسا ہی منہ زور گھوڑا ہو، بے زین اس پر سوار ہو کر اس کو دوڑا سکتے تھے۔
گویا آپ دبلے پتلے اور متوسط قد کے تھے، لیکن بلند سے بلند گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہی بے رکاب چڑھ جانا اور پھر آسانی سے اترنا ایک معمولی بات تھی۔ آپ نے کشتی کا فن بھی سیکھا تھا، گولی کا نشانہ بھی آپ کا بہت اچھا تھا اور اس کی بھی مشق کرتے رہتے تھے۔ 21 سال کی عمر میں تمام جنگی فنون میں آپ نے مہارت کاملہ حاصل کر لی تھی۔ آپ نے تیرنا بھی سیکھا تھا، اس کے علاوہ جاڑوں کے زمانے میں بے سرمائی کپڑوں اور بے لحاف کے رہنے کی بھی مشق کی، کم کھانے اور کم سونے کی بھی مشق کی تھی، اور نیند پر اتنا قابو پا لیا تھا کہ جب چاہے سو رہیں اور جب چاہے جاگ اٹھے۔ یہ قوت کم و بیش قبضے میں آ گئی تو تقریر کی قوت بھی بڑھائی۔ ایک دن میں 4 واز 2 3 گھنٹے تک کہنے کا اتفاق ہو جاتا تھا، لیکن کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ کی آواز بیٹھی ہو یا واز کے دوران پانی پینے کی ضرورت ہو۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں صرف ایک صاحبزادی تھی جن کا نام زینب تھا۔ ان کا عقد نکاح حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فرزند عبد الرحمن عرف مصطفیٰ سے ہوا تھا۔ ان کے بھی صرف ایک بیٹی ہوئی جن کا نام ام کلثوم تھا۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نواسی ام کلثوم کا نکاح حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا تھا۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک اصلاح و تذکیر کے آغاز میں شاہ جہانی مسجد جامع میں باطل شکن تقریریں فرمائیں، جن میں اصلاح عقائد اور حسن اعمال کی ترغیب تھی۔ ان تقریروں میں واضح طور پر آپ نے شرک و بدعت اور رسوم مروجہ کی تردید فرمائی۔ ایک تقریر دہلی کی جامع مسجد ہی میں فقیری کے موضوع پر کی، جس میں اصل تصوف و درویشی کی نشاندہی فرمائی اور اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ان تقریروں سے بہت کچھ فائدہ ہوا اور بگڑے ہوئے ماحول میں اصلاح کی صورتیں پیدا ہو گئی۔ حاسدوں نے آپ کو پریشان کرنا چاہا، آپ کے خلاف غلط اور مکروہ پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے، لیکن آپ اپنے اصلاحی کام کو برابر کرتے رہے۔ شاہ وقت اکبر ثانی سے آپ کی شکایت کی گئی، اس نے آپ کو طلب کیا، آپ اس کے دربار میں پہنچے اور اس کے استفسار کا تسکین بخش جواب دے کر اسے مطمئن کیا۔ ساتھ ہی ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہم فریضہ بھی اس کے دربار میں ادا کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کا دورہ تھا۔ حاسدوں نے ریزیڈنٹ کے کان بھرے اور واز بند کرانے کی یہ تدبیر کی کہ کئی سو دستخطوں سے ایک عارضی ان کے سامنے حکم امتناعی حاصل کرنے کے لیے پیش کر دی۔ ریزیڈنٹ نے کوتوال کے نام حکم بھیج دیا کہ آئندہ مولانا اسماعیل صاحب واز نہ کہنے پائیں، اور ایک حکم نامہ آپ کے پاس بھی بھیج دیا کہ آپ کے واز سے چونکہ امن میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے، اس لیے روک دیا گیا، تا حکم ثانی آپ عام طور سے واز نہیں کہہ سکتے۔ 40 دن تک آپ کا واز بند رہا۔ اس عرصے میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ برابر جاری رکھا اور اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے واز بند ہونے کا اس لیے اور بھی قلق تھا کہ مسلمان پھر اسی شرک و بدعت میں پھنس جائیں گے جس سے انہیں نفرت دلائی ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ریزیڈنٹ نے بالآخر دوسرا حکم کوتوال کے نام بھیجا، جس کی روح سے حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو واز کی اجازت حاصل ہو گئی۔ آپ کے واز بڑے مؤثر اور دل نشین ہوتے تھے۔ عوام الناس کے علاوہ بڑے بڑے علماء آپ کے واز میں شرکت کرتے تھے۔ آپ زیادہ تر ان برائیوں کے دفع کرنے کے لیے واز فرماتے تھے جن میں اس وقت مسلمان مبتلا تھے، مثلاً چیچک کی پرستش، تعزیہ داری، قبروں پر کلاوے باندھنا، عورتوں کا عورتوں کو بیعت کرنا وغیرہ۔ مورت والے کھلونے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر فروخت ہوتے تھے۔ آپ کی سعی سے ان کی خرید و فروخت بھی ختم ہو گئی۔ آپ رد بدعات پر خاص زور دیتے تھے۔ آپ کے واز سے متاثر ہو کر ہزاروں آدمی معاصی سے تائب ہو گئے، ہزاروں کو اچھے کام کرنے کی توفیق ہوئی۔ ایک مرتبہ خانم کے بازار میں ایک طوائف کے یہاں جا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کیا۔ ان کے یہاں کوئی تقریب تھی جس میں بڑی کثرت سے طوائفیں جمع ہوئی تھیں۔ وہاں پہنچ کر ان کو قہر خدا اور عذاب قبر و آخرت سے ڈرایا
اور زنا سے باز رہنے کی تلقین کی۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا یہ اثر ہوا کہ وہ سب کی سب آہو بکا اور گریہ وزاری سے بےتاب ہو گئی۔ پھر آپ نے توبہ کے فضائل بیان فرمائے اور توبہ کی ترغیب دی۔ بہت عورتوں نے اسی وقت توبہ کی اور آپ نے ان توبہ کرنے والیوں کے نکاح کرا دیے۔ ایک مرتبہ آپ نے پنجاب کا سفر کیا، وہاں کے مسلمانوں کی حالت زار دیکھی۔ بہت سی مسجدیں سکھوں کے قبضے میں تھی اور وہاں گھوڑے بنتے تھے یا دفاتر قائم تھے۔ مسلمان بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو بھی محفوظ نہ تھی۔ تقریباً 2 برس آپ نے پنجاب کی سیر کی اور سکھوں کی بولی بھی سیکھ لی۔ حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ 1234 ہجری 1818 عیسوی میں نواب امیر خان سے علیحدگی اختیار کر کے تیسری مرتبہ جب دہلی تشریف لائے اور اکبر آبادی مسجد میں قیام فرمایا تو لوگوں کا رجوع شروع ہوا۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی اور حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیعت کا واقعہ بیان کیا اور آپ کو بھی شوق دلایا۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، نماز پڑھی اور ایک خاص حالت جذب و کیف کے نمودار ہونے کے بعد بیعت کر لی۔ حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرنے کے بعد زیادہ وقت آپ کا انہی کی معیت میں گزرا۔ جہاد کے لیے تبلیغ و تنظیمات کا کام سب سے بڑھ کر انہوں نے انجام دیا۔ حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کیا۔ اس وقت تک آپ کی والدہ ماجدہ زندہ تھیں۔ حج کے لیے ساتھ گئیں۔ انہوں نے حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، وہیں وفات پائی اور جنت المعلیٰ میں دفن ہوئی۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تبحر علمی معاصرین کے نزدیک مسلم تھا۔ کثرت سے احادیث یاد تھی۔ فقہ کا ہر مسئلہ آیات و احادیث سے مستند فرماتے تھے۔ معقول کی بیشتر کتابوں پر آپ نے حاشیے تحریر کیے۔ آپ کی تقریر بہت ہی شستہ، مدلل، جامع اور اثر انگیز ہوتی تھی۔ اپنا معافی ضمیر بڑی خوبی، سلاست اور فصاحت کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تقریر اسماعیل نے لے لی اور تحریر رشید الدین نے۔ آپ رہنے سہنے اور پہننے اوڑھنے میں حد درجہ سادہ تھے۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار کے ساتھ ساتھ قلم سے بھی جہاد کیا اور زبان کے ساتھ ساتھ اپنی تصنیفات سے اسلام کی خدمت کی۔ چنانچہ آپ کے قلم سے بہت سی اہم کتابیں نکلی، جن میں سب سے زیادہ مقبول و معروف اور معرکۃ الآراء کتاب تقویۃ الایمان ہے۔ یہ کتاب توحید کی شرح اور شرک کے رد میں ہے۔ اس کتاب سے خلق خدا کو وہ فائدہ پہنچا اور عقائد کی ایسی اصلاح ہوئی کہ شاید کسی حکومت کی منظم کوشش سے مشکل سے ہوتی۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہی میں 2-2.5 لاکھ آدمی درست ہو گئے اور ان کے بعد جو نفع ہوا اس کا تو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والضریح، اس میں نہایت مبصرانہ انداز میں حقیقت بدعت کو واضح کیا گیا ہے۔ منصب امامت، اس میں حقیقت نبوت، حقیقت امامت اور حقیقت ولایت کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ عبقات، یہ عربی زبان میں اسرار و معارف سے متعلق ہے۔ تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین، یہ کتاب دراصل اس اختلاف کو مٹانے کے لیے لکھی گئی ہے جو اس وقت کے علماء میں رفع یدین کے بارے میں برپا تھا۔ اصول فقہ، منطق میں ایک رسالہ، صراط مستقیم، یہ کتاب حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ یک روز حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان اولو العزم، عالی ہمت، ذکی، جری اور غیر معمولی افراد میں تھے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ مجتہدانہ دماغ کے مالک تھے اور اس میں ذرا مبالغہ نہیں کہ ان میں بہت سے علوم کو اثر نو مدون کرنے کی قدرت و صلاحیت تھی۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط میں ان کو حجت الاسلام کے لقب سے یاد کیا ہے۔ آپ کی تصانیف اور علم میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہی علم کی تازگی،
استدلال کی لطافت، نکتہ آفرینی، سلامت ذوق، قرآن و حدیث کا خاص تفقع اور استحضار اور زور کلام۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں تلامذہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت علمی اور تبحر کے قائل تھے۔ آپ نے ایک خط میں ان دونوں کو تاج المفسرین، فخر المحدثین، سرآمد علماء محققین لکھا ہے۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 3000 میل کا راستہ طے کر کے پشاور کے علاقے میں پہنچے۔ یہاں اللہ کا پیغام سنانے اور اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے جتنی کوشش وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ سخت سے سخت مصیبتیں اٹھائیں، انتہائی مشقتیں برداشت کی اور صبر آزما محنتیں جھیلی۔ جتنی جنگیں مجاہدین نے لڑی ان سب میں سب سے زیادہ حصہ لیا۔ جو سیاسی خطوط حکمرانوں کے نام روانہ ہوئے تھے وہ زیادہ تر آپ ہی کے لکھوائے ہوئے ہوتے تھے۔ مرزا حیرت کے بیان کی روح سے 11 جنگیں ہوئیں، ان سب میں حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شریک رہے۔ بالآخر بالا کوٹ کے میدان میں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے 24 ذی قعدہ 1246 ہجری مطابق 6 مئی 1831 عیسوی کو بالا کوٹ میں شہید ہوئے۔ آپ وہیں مدفون ہوئے۔ دہلی ہی میں نہیں تمام ہندوستان میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی خاص کشمکش رہی تھی۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت کی خبر اس وقت سنی جب طلباء کو سبق پڑھا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی کتاب بند کر دی، گھنٹوں بیٹھے روتے رہے۔ اس کے بعد کہا کہ اسماعیل کو ہم مولوی نہ جانتے تھے، وہ امت محمدیہ کا حکیم تھا۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام شاہ محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ مجذوب صفت بزرگ تھے اور 1268 ہجری میں یہ بھی لاولد رحلت فرما گئے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔